لاسٹ ٹائم ہم اسی سچویشن میں تھے جب SCO کانفرنس تھی، اور اس کے بعد 24 کو 65 رکنی بیلاروس کا وفد آ رہا ہے جس میں 10 منسٹرز ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں 24 کو، ان کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں 25 کو، 3 دن کا ان کا دورہ ہے، اور ہم وہی کام کرنے جا رہے ہوں گے، کنٹینر لگا رہے ہوں گے، موبائل سروس بند کر رہے ہوں گے، ان کو پروٹیکشن ہمارا دینا سب سے پہلی ٹاپ پرائرٹی ہوگا۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے اسلام آباد کے شہر کو، اپنے اسلام آباد کے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور کسی قسم کی اجازت کے بغیر ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس سلسلے میں ہم پنجاب پولیس سے اور رینجرز، اسلام آباد پولیس، FC سارے مل کے اس کے اوپر ہم ارینجمنٹ آلریڈی ہم نے شروع کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو صرف ایک چیز، احتجاج کو کوئی نہیں روکتا۔ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ اپنے جہاں پہ آپ ہیں آپ وہاں احتجاج کریں۔ ابھی عدالت میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کسی کو احتجاج کو تو نہیں روکا، لیکن اسلام آباد آ کے احتجاج کرنا، اور وہ بھی ان دنوں میں احتجاج کرنا جن دنوں میں کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، کوئی ملک کے لیے ایک امپورٹنٹ دن ہے یا 2-3 امپورٹنٹ دن ہے، ان دنوں میں احتجاج کرنا، فیصلہ عوام کریں کہ یہ کیوں کرتے ہیں اور کس وجہ سے کرتے ہیں۔ باقی ہم لوگ پوری ٹیم جو ہے وہ اپنی ارینجمنٹ کرے گی پوری، باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سر یہ بتا دیں کہ وزیر دفاع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پانی پینے کے اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا حکومت کوئی مذاکرات میں شامل کوئی ہے؟ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں، مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے ملک میں ہر ایک کے ساتھ، چاہے آپ ایک پارٹی نہیں، اگر کسی اور کو بھی ایشو ہے، کوئی ایشو ہے تو آپ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ موبائل سروس کے حوالے سے بتائیے گا، موبائل سروس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس دفعہ بھی اس احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے موبائل سروس بند کی جائے گی؟ تقریباً کل رات تک فیصلہ ہوگا فائنل جو بھی۔ سر یہ بتائیے کہ جس طرح اچھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے جب بھی آپ نے بتایا کہ تب بھی ایک SCO کانفرنس ہو رہی تھی اور یہاں پہ احتجاج ہوا، آج دوبارہ سے ایک ظاہر ہم ایونٹ ہونے جا رہے ہیں، پھر بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ سر ٹائمنگ کا جو بتائیے، یہ ٹائمنگ جس طرح کی ہوتی ہے پہلی چیز، دوسرا یہ بتائیے آپ کی بھی بات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ KPK سے، سر کیا بات ہوئی ہے؟ وزیر اعلیٰ KPK سے، IG KPK سے، چیف سیکرٹری KPK سے ہمارا روز کا کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ، دہشت گردی آپ کا پچھلا ہفتہ ہمارے لیے بڑا ہی افسوسناک تھا، بیکاز روز کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے۔ ابھی 38 کے قریب کوئی ایمرجنسی میں 38 لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو کوئی نہ کہیں پہ کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے۔ ابھی KPK گورنمنٹ سے ہمیں 15 پلاٹون کی FCN کی ریکویسٹ آئی ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے رابطہ رہتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں۔ وہ ہمارا صوبہ ہے، ہمارا ملک ہے، اور ہمیں جہاں پہ جو ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا محترم، آپ نے بھی عدالت کے سامنے تسلیم بھی کی کہ 300 کے قریب جو ہے افغان شہری جو غیر قانونی طور کے اوپر مقیم تھے وہ اسلام آباد سے گرفتار کیے گئے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ یہ بارڈر سے داخل کیسے ہوئے اور پھر اسلام آباد اتنی آسانی سے کیسے یہ پہنچ گئے؟ افغان شہری آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں، اور اگلے دنوں میں آپ کو چیف کمشنر اسلام آباد اور IG اسلام آباد میڈیا ٹاک کر کے آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے کہ ہم اسلام آباد کے حوالے سے کیا لائے عمل رکھ رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو افغانس۔ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، لیکن فائنل فیصلہ یہ لوگ اگلے چند دن میں کریں گے۔ جہاں تک رہی بات کہ زیادہ لوگ تھے جو اریسٹ ہوئے، افغان نکلتے تھے، ہر 100 میں سے تقریباً 20-25 بندہ افغان نکلتا تھا، اور وہ ہم نے میڈیا کے سامنے بھی لائے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ پاکستانیز کا تو پروٹیسٹ ہمیں سمجھ آتا ہے، افغان نکل کے آ کے پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ سر یہ بتائیے گا کہ آج عمران خان کی جانب سے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اس کے بعد اب کوئی مذاکرات آگے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جمعرات آخر ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد ہم مذاکرات کر کب رہے ہیں؟ ڈیڈ لائن تو اس کی ہوگی جب مذاکرات شروع ہوں گے یا کوئی بات ہو، ہم مذاکرات جب کریں پھر بات سر ہوگی۔ احتجاج 24 کو ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اسلام آباد میں آئے دن ٹریفک پلان اتنا ناکام ہے کہ ہر جگہ روڈ بند ہوتے ہیں۔ آپ ایسے کی بات کریں، آپ جو ہے جناب کی بات کریں، ہر طرف روڈ بند ہوتی ہے۔ ایسا کوئی پلان نہیں دیا جا سکتا کہ جو شہری ہیں شام کے اوقات میں گھروں کو آسانی سے جا سکے، 2 گھنٹے روڈ پہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔
3-4 महीने में इस्लामाबाद की ट्रैफिक में बड़ा बेहतरी नज़र आएगी। जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं 3-4 महीने में ख़त्म हो जाए, बहुत सारी बेहतरी आ गई। इवन फैज़ाबाद चौक पे आपका ब्रिज छोटा है, उसमें भी प्रॉब्लम आई हुई है। तो हम तकरीबन जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं उनको पहले स्टेज पे ठीक करने लगे। वज़ीर दाखिला साहब ये बताइए किससे निपटेंगे? आपने कहा मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अगर नहीं हो रहे तो खान साहब ने अभी अडयाला में गुफ्तगू करते हुए साफ़ी को कहा है कि अली अमीन और बैरिस्टर को कहा गया कि थोड़ा आगे कर लें वक्त एहतजाज का, तो किसने भी उन्होंने कहा है? मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ, CM KP के और जो बैरिस्टर गौहर हैं वो मेरे ख्याल में कल भी मिले थे इमरान खान साहब को। मुझे परसों का मेरे ख्याल में परसों भी मिले होंगे या 1-2 दिन मिले। अगर उनकी ख्वाहिश है तो वो ओपन करें, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। सर ये बताइए कि अगर मुजाहिरीन आते हैं उस तरफ से भी ज़ाहिर है जब पाकिस्तान के शहरी आएंगे, यहाँ से पुलिस भी होगी, तो किस तरीके से आप इस तरीके को यकीनी बनाएंगे कि जानी नुकसान ना हो या इस तरह की चीज़ें ना हो? अच्छा, इसी में कैंडी ऐड कर लें, लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी डी चौक में, तो वो फिर जो जिन्होंने पर मारा वो सब। मैं एक सेकंड, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डी चौक पे आप में से काफ़ी सारे लोग थे जो दो दिन वहाँ पर रहे, ठीक है। मैं इस्लामाबाद की ये कुछ 26-28 किलोमीटर का इलाका है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं डी चौक की बात कर रहा हूँ। डी चौक में मुझे फुटेज दिखा दें कितने लोग आए, ठीक है। जो आए वो अरेस्ट हुए, जो डी चौक की बात कर रहा हूँ। अभी भी हमारा मकसद यही है कि अपना जो मेन रेड जोन है, डी चौक है, इन इलाकों को महफूज रखें। बाकी अगर कहीं पे कोई इस्लामाबाद में 2 लोग निकल के आ गए या 5 लोग निकल के आ गए, वो डेफिनेटली और वो भी पकड़े जाएंगे। अगर वो निकलेंगे 144 भी लगी होगी, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे होंगी। तो मैं आज भी कहूँगा डी चौक की फुटेज मुझे ज़रूर दिखाएं। मैं पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि डी चौक में जो आए लोग वो अरेस्ट हुए, 2-4 लोग आए वो आपके सामने अरेस्ट हुए। सर मेरा सवाल एहतजाज की टाइमिंग पे लास्ट टाइम भी मैं कहता था ये पब्लिक डिसाइड करे कि ये इन डेट्स पे क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता है या किसी और को होता है। सर खान साहब का नया मुतालबा है कि अली अमीन गंडापुर इतनी रुकावटों के बावजूद पहुंच गए थे इस्लामाबाद, और इस दफ़ा भी हम हर रुकावट तोड़कर पहुंचेंगे। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अली अमीन साहब किस तरह यहाँ पर पहुंचे और इस दफ़ा क्या प्लान है उनको। ये तो आप अली अमीन साहब से पूछें किस तरह पहुंचे यहाँ। इमरान खान का नया मुतालबा है कि मुझे रिहा कर दे, खत्म हो जाए। मैंने रिहा करना है तो मुझे पता नहीं, अभी तक मेरे पास ये पावर तो नहीं आई रिहा करने की। अदालतें हैं और एक अदालत नहीं है, वो काफ़ी सारे मुकदमात में अभी उनके ज़ेर इल्तवा हैं। आखिरी सवाल, और उन सारे मुकदमात का फैसला हमने नहीं करना है, अदालत ने करना है। तो ये जो वो कहते हैं बातचीत करनी, फिर वो अदालत से करें, जिन्होंने उनको रहा करना है हमारे से नहीं करें। आखिरी सवाल न्यूज़ से शरीफ है यार, किस तरीके से आखिरी सवाल न्यूज़ से। सरकारी इस्तेमाल के भी देखिए, आज आपने एक फैसला भी भेजा कि तकनीकों के सरकारी खजाना और इस्तेमाल, अगर इस वक्त पर इस्तेमाल होती है तो हुकूमत क्या है? हमने उनको इन राइटिंग भेज दी है चीज़ें सारी की सारी, तो वो मेरा ख्याल है कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि अवॉइड की जाएंगी। एहतजाज अपने सूबे में जिस तरह मर्जी करें, जो मर्जी करें, इस्लामाबाद आके एहतजाज की जाती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बगैर इजाज़त किसी को जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते।